يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کر مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، اور یہ دنیا دارالاسباب ہے جس میں انسان کے ساتھ مختلف قسم کے عوارضات پیش آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے مال کے ساتھ عارضہ پیش آتا ہے، کبھی انسان کے جسم کے ساتھ عارضہ پیش آتا ہے۔ انسان کے جسم کے ساتھ جن عوارضات کا پیش آنا ہے وہ دو طریقے کے ہیں۔ انسان کبھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو انسان جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ بیماری بھی دو طریقے کی ہے۔ ایک انسان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جیسا انسان کو کبھی بخار ہو گیا، کبھی درد سر ہو گیا۔ تو انسان جب جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا صحیح وقت پر علاج کر لیتا ہے تو اس بیماری سے یا تو شفا یاب ہو جاتا ہے، یا پھر اگر وہ مومن ہے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس بیماری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور یہ بیماری اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ تو جسمانی بیماری کا حال۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ جو بیماری لاحق ہوتی ہے وہ ہے روحانی بیماری۔ روحانی بیماری کیا ہے؟ جیسا انسان کبھی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بغض و عداوت میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اس بیماری کا علاج بھی انسان نے دنیا میں کروا لیا، کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس بیماری کا علاج ہو گیا تو انسان اس بیماری سے نجات پا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو جس طریقے سے جسمانی بیماری انسان کے مومن کے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماری انسان کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے تو روحانی امراض بہت سارے ہیں، لیکن ان سب میں مہلک مرض جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے وہ ہے حسد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال کام آئے گا نہ اس کے بیٹے کام آئے گے، مگر جو بندہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، جو بندہ اللہ کے پاس درست دل لے کر آیا، وہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور یہی درست دل اس کو جنت میں لے جائے گا اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ درست دل کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جو بدعقیدیوں سے پاک ہو، جس میں کفر شرک نہ ہو، اور قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم رہتا ہو، اور آگے فرمایا قلب سلیم سے مراد وہ قلب ہے کہ جو روحانی امراض سے چھٹکارا پایا ہوا ہو، جس میں کسی قسم کی روحانی بیماری نہ ہو۔ کل قیامت کے دن اگر بندہ ایسا دل لے کر گیا کہ جو پاک و شفاف ہے، جس میں بغض نہیں ہے، جس میں تکبر نہیں ہے، جس میں حسد نہیں ہے، تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو قلب سلیم کا ہونا
لیے ضروری ہے اور قلب سلیم کو خراب کرنے والی چیز ہے وہ ہے حسد۔ اب حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ معاشرے میں آج یہ بیماری بدترین طریقے سے پھیلی ہوئی ہے اور اس نے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت کے ختم ہو جانے کی دل میں اگر تمنا ہے تو اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد دیکھنے میں ایک بیماری ہے لیکن اس سے جنم لینے والی کئی بیماریاں ہیں۔ حسد یہ معاشرے میں نفرت پیدا کرتی ہے، حسد یہ آپس میں بغض پیدا کرتا ہے، حسد یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھو گے تو آج معاشرے میں جو جادو ٹونا تعویذ وغیرہ جو چلتے ہیں، اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ گے تو اس میں بھی آپ کو حسد نظر آئے گا۔ ایک آدمی دوسرے پر جادو کیوں کرتا ہے؟ آپ اس کی وجہ ذرا سوچے کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ سامنے والے کو نعمت میں، خوشحالی میں، آسودہ حال میں دیکھتا ہے اور یہ بندہ اس کی نعمت پر رنج اور غم میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس پر جادو کر بیٹھتا ہے۔ تو اگر جادو ٹونا کا بیک گراؤنڈ دیکھو گے، آپ اس کے ڈیپ میں جاؤ گے تو بھی حسد ہی نظر آئے گا۔ اس لیے حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے اندر اسلامی جذبات، جو بنیادی جذبات ہیں، آپس میں محبت، شفقت، ایسے بنیادی جذبات، ایثار و قربانی اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حسد سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ خود قرآن کریم میں سورہ فلق جو نازل ہوئی ہے، اگر اس کا جائزہ لیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی ہے، فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی آپ یہ دعا کرتے رہیے، اس میں فرمایا کہ حاسدین کے حسد سے بھی پناہ مانگتے رہیے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ اس کو بھی بنانا چاہیے، دعاؤں میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ حاسدین سے ہماری حفاظت فرما۔ اب حسد کی حقیقت کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کس کو ہے؟ حسد کہتے ہیں اس کو ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے کی نعمت کو دیکھے، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو یا اخروی نعمت ہو، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ نعمت سامنے والے سے ختم ہو جائے تو یہ حسد ہے۔ مثلا کسی کے پاس مال کو دیکھا، کسی کی عزت کو دیکھا، کسی کی شہرت کو دیکھا، کسی کے علم کو دیکھا، اگر بندہ کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے مال ختم ہو جائے، اس کے پاس سے شہرت ختم ہو جائے، اس کے پاس سے عزت ختم ہو جائے، اس کے پاس سے دولت ختم ہو جائے تو یہ حسد ہے۔ وہ بندہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی۔ حسد مہلک بیماری اس وجہ سے بھی ہے کہ حسد کرنے والا ہر وقت یوں سوچتا رہتا ہے کہ اس کو دولت کیوں ملی، اس کو شہرت کیوں ملی، اس کو علم کیوں ملا۔ تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دولت کیوں دی، اللہ نے اس کو علم کیوں دیا، اللہ نے اس کو شہرت کیوں دی۔ وہ اپنے محسن اور مربی اپنے رب کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہوتا ہے۔ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے؟ اس لیے بھی حسد خطرناک بیماری ہے۔ اس کے مد مقابل ایک ہے رشک۔ رشک یہ اردو زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی میں گبتا کہا جاتا ہے۔ رشک جائز ہے، حسد حرام ہے۔ اب رشک کس کو کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں جب بندہ کسی دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھے، مثلا کسی کے پاس مال کو دیکھا کہ وہ اچھے راستے پر لگا رہا ہے، کسی کے پاس علم کو دیکھا اور اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ یہ نعمت مجھے مل جائے، لیکن ساتھ میں یہ تمنا ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم نہ ہو، ختم نہ ہونے کا داعیہ کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ یہ نعمت مجھے مل جائے تاکہ میں بھی حق کے راستے میں خرچ کروں، تو اگر یہ جذبہ ہے تو اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو رشک یہ جائز ہے، حسد یہ حرام ہے۔ حسد کے بھی 3 درجے ہیں۔ آدمی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے حسد کے بھی درجے مختلف ہیں۔ حسد کا پہلا درجہ یہ ہے جس میں برائی کم
درجے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب دوسرے کی نعمت کو دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ اللہ یہ نعمت مجھے مل جائے، یا تو اس کے پاس باقی رہتے ہوئے مل جائے، ورنہ تو اس سے ختم ہو جائے اور پھر مجھے مل جائے۔ اس میں اس کی تمنا یہ ہے کہ مجھے مل جائے، پھر آگے کیا سوچتا ہے کہ اس کے پاس باقی رہے، اور اگر یہ صورت نہیں ہو سکتی تو اس کے پاس ختم ہو کر بھی مجھے مل جائے۔ یہ حسد کا، برائی کا کم درجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر درجہ حسد کا وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے نعمت چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ اس سے بڑا ہوا برائی میں درجہ ہے، اور سب سے خطرناک درجہ جس کو اگر کہا جائے تو یہ چھچوراپن ہے، اور سب سے خطرناک اور گھٹیا قسم کی اگر کوئی تمنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ سب سے خطرناک درجہ ہے، اس لیے حسد سے بار بار بچنے کی تاکید فرمائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طریقے سے آگ یہ گھاس وغیرہ اور لکڑی وغیرہ کو ختم کر دیتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ آگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو بہت زور کی لگتی ہے اور ایک ہی منٹوں میں اور چند منٹوں میں پوری چیز کو خاک کر کے رکھ دیتی ہے اور پوری چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، ایک آگ تو وہ ہے۔ دوسری آگ وہ ہے جو آہستہ آہستہ جلتی رہتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد یہ دوسرے قسم کی آگ ہے کہ جب بندے کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ دھیرے نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آخر میں وہ اس کے پورے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حسد کا جسمانی نقصان بھی ہے۔ حسد کرنے والا بندہ کبھی سکون میں نہیں رہے گا، کبھی اس کو چین نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ وہ اس جلن میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ اس بڑن میں رہتا ہے کہ سامنے والے سے نعمت کس طریقے سے ختم ہو جائے۔ جب ہمیشہ اس کو یہ جلن ہے، ہمیشہ اس کو یہ کڑن ہے، تو پھر وہ سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس سے جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ تو مزے کی اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن حاسد اس کے جلن میں اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حسد کے متعلق ایک حدیث میں آیا ہے کہ حسد ایسی برائی ہے جس نے اگلی امتوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم دار الامم قبلکم، تمہاری طرف پہلے امتوں کی بیماریاں سرک کر چلی آ رہی ہیں۔ اس میں فرمایا الحسد والبغضاء، یہ ایک بیماری جو پہلی امتوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنی ہے وہ حسد ہے اور آپس میں دشمنی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہی الحالقہ، وہ مونڈنے والی کا کیا مطلب؟ کیا مونڈنے والی کا یہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے نائی حجام یہ سب کے بال مونڈتا ہے اسی طریقے سے حسد بالوں کو مونڈ دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولکن لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بل اقول تحلق الدین، کہ حسد یہ دین کو مونڈ کر رکھتا ہے، یعنی حسد سے دین آدمی کا برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام آدمیوں کو خوش کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو کبھی خوش نہیں کر سکتا، وہ اس وجہ سے کہ حاسد جو میرے پاس نعمت ہے اس کو ختم کرنے کی تمنا کر رہا ہے، وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس کی خوشی کا ذریعہ تو یہی ہے کہ میرے پاس نعمت ہے وہ ختم ہو جائے تب وہ خوش ہوگا، اس لیے حسد یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اب حسد سے بچنے کی تدبیر جو بتلائی گئی ہے، ایسے حسد کے تو حسد کے اسباب بہت سارے بیان کیے گئے ہیں اور حسد سے بچنے کی تدابیر بھی بہت ساری بیان کی گئی ہے، لیکن سب سے اچھی اور سب سے عمدہ جو تدبیر بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس پر راضی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارضا بما قسم اللہ لک، تو راضی رہ ان چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، تکن اغنی الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی شمار ہوگا۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس پر قناعت کریں، ہم اس پر صبر سے کام لیں، ہماری ضروریات ہم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ دیکھو اگر بادشاہ ہے وہ بھی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ کبھی بھی چین نہیں پا سکتا،
کیوں کہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے وہ اس کی اگر خواہشیں بڑی ہوئی ہیں اور بہت ہی اوپر دیکھتا چلا جا رہا ہے تو وہ کبھی چین نہیں پائے گا. لیکن اگر فقیر ہے، اگر غریب ہے اور اس کو اپنے پاس موجود نعمت پر اللہ سے رضامندی ہے تو وہ بندہ چین و سکون میں رہے گا. اس لیے ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے مالداروں کے محلے میں رہتا تھا. جب میں مالداروں کے محلے میں رہتا تھا تو ہمیشہ میں غمگین رہتا تھا اور مغموم رہتا تھا. وہ اس وجہ سے کہ جب میں باہر نکلتا تو دیکھتا کہ لوگوں کی سواری، دوسرے لوگوں کی سواری میری سواری سے بڑھ کر ہے، دوسرے لوگوں کے لباس میرے لباس سے بڑھ کر ہے، تو ہمیشہ غمگین رہتا تھا اور مغموم رہتا تھا کہ میں کیوں کم درجے کا. لیکن جیسے ہی میں اس محلے کو چھوڑ کر دوسرا محلہ اختیار کیا جس میں فقیر قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چین و سکون عطا فرمایا. اور یہ کہ جب میں اب باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے سے کم قسم کے، ان کی سواریاں بھی میرے سے کم قسم کی، ان کے لباس بھی میرے سے کم قسم کے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ حسد سے بچنے کی سب سے بہترین تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کو ہرگز نہ دیکھیں. یہ زندگی کے مختصر لمحات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. اس کی قدر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کو خوشی کے ساتھ گزار لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مختصر کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ دوسرے سے حسد کرنے میں اور دوسرے سے حسد کرنے میں اپنی بے چینی اور اپنے رنج اور الم میں گزر جائے اور یہاں دنیا میں تو چین نہ پایا اور کل آخرت میں جا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بھی بچ نہ سکے اور آخرت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختصر سے لمحات دیے ہیں 5-25 سال کی جو زندگی ہے اس کو اچھی طریقے سے گزارے اور اپنے قلب سلیم لے کر جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم کہ جس دن یعنی قیامت کے دن کسی کو کسی کا مال کام نہیں آئے گا، نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے. اگر اس کو نفع دینے والی چیز اور اگر اس کو فائدہ دینے والی چیز ہوگی تو وہ قلب سلیم ہوگا. اس لیے ہم اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کریں اور حسد کی اگر بیماری ہمارے میں ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.